خود کو لاشریک کا شریک کر رہے ہیں، بت خود ہی اپنے خالق تخلیق کر رہے ہیں۔ جو ان کو روشنی دے وہی بنے مہتاب، باقی فگار چاند یہ تفریق کر رہے ہیں۔ نیوز مارچ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر نعمان احمد فگار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے بت ہیں جو خود اپنے خالق تخلیق کر رہے ہیں۔ تو دوستو، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی۔ جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی لڑائی میں بہت سارے راز افشا ہوئے اور بچے بچے کو پتا ہے کہ کیسے کچھ جرنیلوں نے مل کر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا ارادہ کیا اور ان کو کیسے صادق الامین قرار دلوایا گیا۔ تب سے ہی یہ بات بحث پکڑنا شروع ہو گئی ہے کہ آخر یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا۔ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جناب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے جا رہے ہیں، زرداری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں بھی نہیں چھوڑتے۔ تمام سیاستدان آخر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں کیوں؟ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا۔ ویسے تو اسٹیبلشمنٹ آج کل کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، مگر وہ اتنے بھی نیوٹرل نہیں ہیں، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہوتی تو جناب پرویز الہی صاحب کے لیے 186 کا عدد عبور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا۔ بہت سارے ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ممبر تھے، وہ کچھ اختلافات کی وجہ سے عمران خان صاحب سے بہت دور جا چکے تھے، مگر اچانک ایک غائبانہ ہاتھ آتا ہے اور تمام ناراض ارکان کو کان سے پکڑ کر اسمبلی میں پہنچا دیتا ہے، اور وہ بھی اٹوٹ انک کا نعرہ لگاتے ہوئے اسمبلی میں آتے ہیں اور پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ داغ دیتے ہیں۔ یہ طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، لیکن ان کی بار بار کی ناکامیوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لا کر کھڑا تو کر دیا ہے، مگر وہ ان کی بیک پر نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی بہت ساری کامیابیوں کے پیچھے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ مبینہ طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کو دن رات گالیاں دے رہے تھے، اس وقت جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے کیے ہوئے کرائم کے ثبوت صاف کر رہے تھے۔ میرا مطلب کہ وہ اپنا گوگی کو باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ خیر، یہ بات ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی کیا طاقت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جنابہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ جو جنگ کی سیاستدان ہیں اور امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں، وہ اپنی سواقی حیات دی پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ جب میں امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھی تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز صاحب امریکہ میں دورے پر آئے۔ انہوں نے امریکی وزیر دفاع ڈک چینی کے ساتھ 1-to-1 ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ڈک چینی نے جنرل آصف نواز صاحب سے کہا کہ اگر آپ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں تو آپ امریکہ کو اپنے ساتھ پائیں گے، اگر آپ پاکستان میں مارشل لا بھی لگانا چاہیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جنرل آصف نواز صاحب نے بعد میں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ سے یہ بات شیئر کی اور کہا کہ امریکی حکومت پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان سے ناراض ہے، اور اگر ہم پاکستانی وزیر اعظم کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ میر بلخ شیر مزاری صاحب کو وزیر اعظم لگا دیں تو یہ ناراضگی کچھ کم ہو سکتی ہے۔ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے ایک
منتخب کیے گئے وزیر اعظم کو یکدم ہٹایا جا سکتا ہے۔ کچھ دن ہوئے کرنا خدا کا یوں ہوا کہ جنرل آصف نواز صاحب ایکسرسائز کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ان کی، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ لکھتی ہیں کہ جنرل آصف نواز صاحب کے بعد کاکڑ صاحب نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا اور کچھ ہی دنوں میں اس وقت کے صدر جناب غلام اسحاق صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو 2 بار ایٹمی پروگرام کی وجہ سے سزا دی گئی۔ جنرل آصف نواز صاحب امریکیوں کا غصہ کم کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح جب میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف صاحب نے بھی میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی اور کوئی بھی بہانہ کر کے ان کے ساتھ لڑائی کی اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس واقعہ سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ امریکیوں کا ہمارے پاکستان کی سیاست میں کتنا انٹرفیئر ہے۔ وہ واقعی یہاں پہ حکومتیں گرانے، بنوانے اور تروانے میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی مل کر اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں، تو وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں گری پڑی رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، لیکن میرے خیال سے جوڈیشری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے آتی ہے یا ان کے کیے ہوئے گند کو صاف کرنے میں ان کی ہیلپ کرتی ہے۔ ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کے ڈالے ہوئے گند کو ہمیشہ ہی سیاستدانوں نے صاف کیا ہے۔ جنرل ایوب خان صاحب کے بعد بھٹو صاحب آئے اور اسی طرح ضیاء الحق صاحب کے بعد محترمہ بینظیر صاحبہ کی حکومت ہوئی اور مشرف صاحب کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب نے ان کا گند اٹھایا۔ ہاں، بات کر رہے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، تو اس واقعہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف کا عہدہ ہے یا اس کے قابل اعتبار کچھ جرنیلوں کو ملائیں تو اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ پیچھے ہونے والے کچھ واقعات کے تواتر سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا کنٹرول جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ صرف سرحدوں پر پہرا نہیں دے رہی، اسٹیبلشمنٹ کو ہم کھلے عام لفظوں میں اگر یہ بات کہیں کہ فوج اس وقت صرف سرحدوں پر متعین نہیں ہے، وہ پاکستان کے بہت ہی اہم اداروں میں اپنا پاؤں رکھ چکے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے کاروبار کے چوتھائی حصے پر بھی پاکستانی فوج قابض ہے۔ پاکستانی فوج کون سے کاروبار کر رہی ہے اور کس نام سے انہوں نے اپنے کاروبار کو وسیع تر پھیلایا ہوا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ لیکن نیکسٹ ولاگ دیکھنے کے لیے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے، لیکن اس کے لیے آپ کو گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبانا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہیں، خوش رہیں اور اپنے پیاروں کے سر پر قائم رہیں۔
پاکستان زندہ باد.